اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم انا اوحینا الیک، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد، جیسے ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد نبیوں کی طرف وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام کی طرف، وہارون وسلیمان، اور ہارون علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، وآتینا داود زبورا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی، ورسلا قد قصصناہم علیک من قبل، اور وہ رسول جن کے حالات ہم نے آپ پر پہلے بیان کر دیے، ورسلا لم نقصصہم علیک، اور وہ رسول جن کے حالات ہم نے آپ پر نہیں بیان کیے، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، خود کلام کرنا، رسلا مبشرین و منذرین، وہ رسول خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے، لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی پر رسولوں کے بعد کوئی حجت نہ رہے، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ سے سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے، لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی گواہی دیتا ہے اس پر جو اس نے آپ پر اتارا، انزلہ بعلمہ، کہ اس نے اسے اپنے علم سے اتارا، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہی گواہ کافی ہے، انا اوحینا الیک، یہ یہود کے اس اعتراض اور مطالبے کا جواب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تورات کی طرح آسمان سے اکٹھی کتاب نازل کروائیں، یعنی وحی اور دعوت الی الحق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دوسرے انبیاء علیہم السلام سے مختلف تو نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام سے لے کر جتنے انبیاء و رسل ہوئے ہیں سب کو الگ الگ معجزات ملے ہیں، اور تورات کے علاوہ کسی کو بھی ایک ہی بار اکٹھی کتاب نہیں دی گئی۔ پھر جب یک بارگی کتاب ان انبیاء و رسل پر نازل نہ کرنے سے ان کی نبوت پر حرف نہیں آتا، تو پھر یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے لیے باعث اعتراض کیوں ہے؟ نوح علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سے انبیاء و رسل ہوئے ہیں، مگر اولو العزم اور صاحب شریعت نبی سب سے پہلے نوح علیہ السلام تھے، اور نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب نازل ہوا، اور رد شرک کا واعظ بھی نوح علیہ السلام سے ہی شروع ہوا، اس لیے سب سے پہلے ان کا نام ذکر کیا گیا ہے۔ وحی کے معنی ہے اشارہ کرنا، دل میں کوئی بات ڈالنا، خفیہ طریقے سے کوئی بات کہنا، پیغام بھیجنا، یا پھر کسی مخفی طریقے سے کوئی بات سمجھا دینا وغیرہ۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اس کا مطلب ہے کہ تم لوگ زبور کو تو اللہ سبحانہ و تعالی کی کتاب تسلیم کرتے ہو، حالانکہ وہ بھی تو داؤد علیہ السلام پر تورات کی طرح تختیوں کی شکل میں یک بارگی نازل نہیں ہوئی تھی۔ پھر قرآن مجید کے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے نازل شدہ ہونے سے کیوں انکار کرتے ہو؟ موجودہ زبور کی 150 صورتیں ہیں جن میں دعائیں، نصیحتیں اور تمثیلیں مذکور ہیں، جبکہ حلت و حرمت کے احکام تو مذکور ہی نہیں ہیں۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، جن رسولوں کے اسماء گرامی اور
واقعات قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، اور جن انبیاء اور رسول کے نام قرآن مجید میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک حدیث میں ان کی تعداد 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، مگر ان حدیث میں کلام ہے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا جو کسی اور نبی کو حاصل نہیں ہوا۔ پھر اگر موسیٰ علیہ السلام کے اس شرف سے دوسرے انبیاء علیہم السلام پر تان نہیں آ سکتا تو تورات کا یک بارگی نزول دوسرے انبیاء و رسول کے لیے موجب تان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس آیت مبارکہ سے اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام کرنا بھی ثابت ہوتا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، انبیاء و رسول کی بعثت کا مقصد تو صرف یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور اپنی اصلاح کر لیں انہیں جنت کی خوشخبری دیں، اور جو کفر اور نادانی پر جمے رہیں انہیں ان کے غلط رویے کے انجام بد سے ڈرائیں، تاکہ اس طرح ان پر اتمام حجت ہو جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عذر نہ پیش کر سکیں کہ ہمارے پاس تو تیری طرف سے خوشخبری دینے والا یا ڈرانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اور یہ مقصد کتاب و شریعت کے نازل کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کتاب کو یک بارگی نازل کیا جائے یا تدریجاً نازل کیا جائے، بلکہ کتاب کے حسب ضرورت تدریجاً نازل کرنے سے تو یہ مقصد زیادہ کامل طریقے سے پورا ہوتا ہے۔ پھر یہود کا یہ کہنا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح یک بارگی کتاب لائیں گے تو مانیں گے ورنہ نہیں مانیں گے، یہ محض ان کی ضد اور عناد ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، یعنی وہی ہر پیغمبر پر آتی رہی ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کا نزول کچھ نیا کام تو نہیں ہے۔ یہ آیت بھی یہود کے مذکورہ سوال کے جواب میں ہے کہ یہود اگر قرآن مجید کے کتاب الہی ہونے کا انکار کرتے ہیں تو اس سے قرآن مجید کا سچا ہونا مجروح نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کو اپنے علم اور حکمت بالغہ کے ساتھ نازل کیا ہے جو اس کے انتہائی کامل ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔